ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب یسر ولا تعسر وعلیک توکلنا یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہم طہر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء والسنتنا من الكذب واعیننا من الخیانة فإنك تعلم خائنة الأعین وما تخفی الصدور۔ اللہم انا نسألك فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا غیر مفتون۔ اللہم انا نسألك حبک اللهم صل وسلم على نبينا وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك۔ ہمارے کل کے سبق میں علم المیراث اور ان کے حقدار اصحاب الفروض، یعنی جن کے حصے شریعت اسلامیہ نے مقرر کیے تھے، ان کے بارے میں ہم نے بات کی تھی۔ اس کے بعد کتاب کے صفحہ نمبر 46 سے عصبات کی بحث شروع ہو رہی ہے۔ عصبہ یہ لغوی طور پر جوڑنے، باندھنے، مضبوط کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور اصطلاحی تعریف میں میت کے وہ قریبی رشتہ دار کہ جن کے شریعت اسلامیہ نے حصص متعین نہیں کیے، بلکہ اصحاب الفروض سے بچا ہوا ترکہ سارے کا سارا ان کا ہو جاتا ہے، اور ان کی عدم موجودگی، یعنی اصحاب الفروض کی عدم موجودگی میں وہ سارے کا سارا مال میت کا سمیٹ لیتے ہیں، سارے ترکے کے اکیلے ہی وارث بن جاتے ہیں۔ اسبا کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں، اسبا سببی اور اسبا نسبی۔ اسبا سببی جو سبب عتق یعنی آزاد کرنے کے سبب اسبا بنتا ہے، جس شخص کو کسی غلام کو آزاد کیا ہے، جس شخص نے آزاد کیا ہے،
وہ وارث بن جائے گا اس صورت میں کہ جب اس کا کوئی عصبہ نسبی نہیں ہوگا۔ تو جس شخص نے آزاد کیا ہے، اصحاب الفروض کو سارا مال دے دینے کے بعد جو باقی بچے گا وہ سارے کا سارا عصبہ سببی کو چلا جائے گا۔ نسبی عصبات ایسے خونی رشتے ہیں جو میت کے قرب میں، میت کے تعلق میں انتہائی قریب ہوتے ہیں۔ اس کی بنیادی طور پر 3 قسمیں ہیں۔ عصبہ بن نفس، یعنی میت کے وہ مذکر ورثا کہ ان کی نسبت میت کی طرف بغیر کسی مؤنث کے کی جاتی ہے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کی بھی ترتیب آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے: بیٹا، باپ، بھائی، چچا، بنوت، ابوت، اخوت، عموت، اور بیٹے کی موجودگی میں باپ اسبا نہیں، باپ کی موجودگی میں دادا اسبا نہیں، دادا کی موجودگی میں بھائی اسبا نہیں، بھائی کی موجودگی میں چچا اسبا نہیں بنتا۔ اسی طرح بیٹے کے بیٹے یہ بھی اسبا، یعنی اگر بیٹے نہیں ہے تو پوتے اسبا بن جائیں گے میت کے۔ اسی طرح باپ کا باپ، دادا جو ہے وہ اسبا بن جائے گا۔ اسی طرح پردادا اسبا بن جائے گا۔ بھائی نہیں ہے تو بھائی کی اولاد اسبا بن جائے گی۔ چچا نہیں ہے تو چچا کی اولاد جو ہے یہ اسبا شمار ہوگی۔ دوسری قسم ہے اسبا بالغیر، با معنی ہوتا ہے ساتھ، غیر کسی اور۔ تو ایسے اسبات جو منٹ کا ایسے اسبات جو خود تو صاحب فرض ہیں لیکن اپنے درجے کے کسی مذکر کے ساتھ مل کر وہ اسبا بن جائے، اور یہ 4 ہیں۔ بیٹی اپنے درجے یعنی میت کے بیٹے کے ساتھ مل کر آ جائے، پوتی یا پڑپوتی پوتے یا پڑپوتے کے ساتھ مل کر، یعنی اپنے درجے کے مذکر کے ساتھ مل کر آ جائے۔ اسی طرح حقیقی بہن بھائی کے ساتھ مل کر آ جائے، یعنی اپنے درجے میت کے بھائی کے ساتھ مل کر آئے۔ اور میٹ کا گروپ میں کروں 10 بندے ہیں، وہ لنک میں شیئر کر سکا نا بھی وہ میرا خیال ہو گیا سب ہو گیا جی۔ تو بیٹی، پوتی، پڑپوتی، حقیقی بہن اور پدری بہن یہ
اسبا بالغیر ہیں. اسبا مع الغیر تو ایسی مؤنث صاحب فرض جو کسی دوسری مؤنث کے ساتھ مل جانے کی وجہ سے اسبا بن جائے. یہ حقیقی بہن اور پدری بہن جب بیٹی یا پوتی کے ساتھ، میت کی بیٹی یا پوتی کے ساتھ مل کر آئے تو اس وقت اسبا مع الغیر بنتی ہیں. اسبات کے بارے میں کچھ نوٹ ہیں. اسبات میں سب سے اسبا بن نفس کی پہلی قسم یعنی بیٹے کی جہت وراثت میں سب سے مقدم ہے. اگر وہ نہیں تو پھر ابوت، وہ نہیں تو پھر اخوت، وہ نہیں تو پھر عموت. وراثت میں اس اسبا کو مقدم کیا جائے گا جو درجہ میں میت کے زیادہ قریب ہوگا. بیٹا اور پوتا، اس میں بیٹا جو ہے وہ اسبا بنے گا. اگر حقیقی بہن پدری بھائی کے ساتھ آ جائے تو کیا بہن اسبا ہوگی؟ نہیں، تب یہ اسبا نہیں ہوگی. حقیقی کے ساتھ مل کے آئے گی تو اسبا ہوگی. جی، قوی قرابت والا ضعیف سے مقدم ہوگا. مطلب حقیقی بھائی بھی ہو اور پدری بھائی بھی ہو تو حقیقی جو ماں باپ دونوں کی طرف سے سگے ہیں اور پدری جو صرف باپ کی طرف سے سگے ہیں، تو اس جگہ پر حقیقی بھائیوں کو اسبا بنایا جائے گا. اس کے بعد ہے حجب. آپ نے وراثت میں جب ٹیبل بنایا کئی بار یہ پڑھا ہے کہ یہ محروم ہے یا اس کی موجودگی میں اس کا حصہ کم ہو جائے گا. علم المیراث کی زبان میں اسے کہا جاتا ہے حجب. حجاب ہم لفظ عام استعمال کرتے ہیں. اس کا لغوی معنی، حجب یا حجاب کا لغوی معنی ہوتا ہے پردہ کرنا، روکنا. جی محروم ہو جائے گا. ابھی تو پڑھا ہے کہ قوی قرابت والے کی موجودگی میں ضعیف قرابت والا محروم ہو جائے گا. تو حجب کا لغوی معنی ہوتا ہے روکنا، پردہ کرنا. تو اصطلاحی طور پر کسی وارث کو دوسرے وارث کے پائے جانے کی وجہ سے اس کے کل مال یا کچھ مال سے محروم کر دیا جائے تو یہ حجب کہلاتا ہے. تو کل مال یا کچھ مال کے اعتبار سے حجب کی پھر دو قسمیں ہو گئیں، حجب نقصان اور حجب حرمان. ایسا حجب جس کے ساتھ نقصان یعنی کمی ہوتی ہے، اور حجب حرمان جس کے ساتھ دوسرا وارث جو ہے وہ محروم ہو جاتا ہے. حجب نقصان کسی وارث کا دوسرے کے پائے جانے کی وجہ سے زیادہ حصے سے کم حصے کی طرف منتقل ہو جانا. جیسے آپ نے پڑھا کہ خامد میت کی اولاد کی موجودگی میں اس کو ربع ملتا ہے اور نہ موجودگی میں نصف ملتا ہے. تو پہلے یعنی میت کی اولاد نہ ہو تو وہ نصف مال کا وارث تھا، لیکن میت کی اولاد کی موجودگی میں اس کا حصہ ربع کر دیا گیا ہے. تو یہ خامد میں حجب نقصان ہوا ہے. 5 افراد ہیں جن میں حجب نقصان ہوتا ہے، یعنی کسی کی وجہ سے ان کا حصہ کم ہو جاتا ہے. خامد میت کی اولاد کی وجہ سے نصف سے ربع پر منتقل ہو جاتا ہے. بیوی میت کی اولاد کی موجودگی میں ربع سے سمن پر منتقل ہو جاتا ہے. ماں بھائی یا اولاد کی موجودگی میں ثلث سے سدس کی طرف منتقل ہو جاتا ہے. پوتی ایک بہن کی موجودگی میں نصف سے سدس کی طرف منتقل ہو جاتا ہے. میت کی ایک بیٹی موجود ہو تو پوتی کو سدس ملتا ہے. اسی طرح پدری بہن حقیقی ایک بہن ہو تو پدری بہن کو سدس ملتا ہے، نصف سے سدس کی طرف منتقل ہو گئی. حجب حرمان کسی وارث کا دوسرے وارث کی وجہ سے کل حصے سے ہی محروم ہو جانا.
اگر ایک بیٹی ہے اس کو اور زیادہ بیٹیاں ہیں یہ بھی حرمانی ہے، اس میں نقصان نہیں، وہ حصہ بڑھ گیا نا، پہلے نصف تھا تو پھر ثلثان ہو گیا، ثلثان زیادہ ہے نا۔ حرمان کسی وارث کا دوسرے وارث کی وجہ سے کل حصے سے محروم ہو جانا، مثلا بیٹے کی موجودگی میں پوتا وارث نہیں تو یہ پوتے کے لیے بیٹا جو ہے میت کا یہ حجب حرمان ہے۔ اسی طرح باپ کی موجودگی میں دادے کا محروم ہو جانا تو باپ میت کا باپ دادے کے لیے حجب حرمان ہے۔ والدین، زوجین اور اولاد کے علاوہ تمام میں ممکن ہوتا ہے حجب حرمان والدین، یعنی ماں باپ کلی طور پر کبھی محروم نہیں ہوتے، خامد بیوی کلی طور پر کبھی محروم نہیں ہوتے، اسی طرح بیٹے اور بیٹیاں کلی طور پر کبھی محروم نہیں ہوتی۔ حجب حرمان معلوم کرنے کے دو اصول ہیں۔ نمبر ایک، یعنی دو طرح سے حجب حرمان ہوگا، ایک تو جس وارث کی وجہ سے کوئی میت کی طرف منسوخ ہے اس کی موجودگی میں محروم ہو جاتا ہے۔ پوتا جو ہے وہ میت کے بیٹے کی وجہ سے دادے کی طرف منسوب ہے، تو جب جس کی طرف نسبت، جس کے سبب اس ذات کی طرف نسبت ہو رہی وہ ذات خود موجود ہے تو یہ محروم ہو جائے گا۔ جیسے دادے کی وراثت باپ کی نسبت سے ہے، باپ موجود ہے تو دادا محروم، بیٹا موجود ہے تو پوتا محروم۔ تو جس وارث کی وجہ سے میت کی طرف یہ شخصیت منسوب ہو رہی ہے وہ وارث خود موجود ہے تو حجب حرمان ہو جائے گا۔ نمبر دو پر، قریبی رشتہ دار کی موجودگی میں بعیدی محروم ہو جاتا ہے، بیٹے کی موجودگی میں پوتا محروم ہو جاتا ہے۔ یہ بہت ہی مختصر سی بحث ہے لیکن اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ محدثین فرمایا کرتے تھے کہ جس کو یہ نہیں پتا حجب کی بحث کا کہ کون کس کی موجودگی میں محروم ہوتا ہے، ہم نے یہ بحث کے اعتبار سے تو نہیں پڑھا لیکن ہم نے اصحاب الفروض میں الحمدللہ اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیا کہ اس کی وجہ سے اس کا حصہ کم ہے، اس کی وجہ سے اس کا حصہ کم ہے، اس کی وجہ سے یہ محروم ہے۔ تو محدثین کہا کرتے تھے کہ وہ وراثت کا مسئلہ نہیں بتا سکتا جس کو حجب کا نہیں پتا کہ کس کس وارث کی موجودگی میں کون کون وارث اس کا حصہ کم یا محروم ہوتے ہیں۔ ایک بات آپ اور ذہن میں رکھ لیں، اگر کوئی حاجب ہو، حاجب حجب نقصان یا حجب حرمان کرنے والا، لیکن وہ کسی موانع کا شکار ہو جائے، کسی موانع کا شکار ہو جائے تو اس وقت یہ حاجب نہیں رہتا، یعنی حصہ کم نہیں کرتا، کسی کو محروم نہیں کرتا۔ مثال کے طور پر میت کا بیٹا بھی ہو اور میت کی بیوی بھی ہو لیکن بیٹا کافر ہو، اب کافر کو وراثت نہیں ملنی لیکن اولاد تو ہے، ٹھیک ہے، تو اب میت کو ربع دیں گے یا سمن دیں گے؟ تو میت کو سمن دیں گے کیونکہ یہ نہ ہونے کی طرح ہی ہے۔ اگر تو ایک ہی بیٹا ہے اور وہ کافر ہے یا قاتل ہے تو بیوی کو پھر سمن ہی ملے گا کیونکہ اب وہ خود موانع کا شکار ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، بات تقریباً سمجھ آ گئی ہے، اگر سمجھ نہیں آئی تو آپ پوچھ لیں۔ میت کے بھتیجے بھتیجیاں ہیں، اسبا دونوں ہو گئے یا صرف بھتیجے؟ صرف بھتیجے۔ اس کے بعد ہے تحصیل فروض، اصل مسئلہ معلوم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کہتے ہیں اصل مسئلہ وہ سب سے چھوٹا عدد ہوتا ہے جس سے فرضی حصے بغیر کسر کے نکالے جا سکے، اس کو اصل المسئلہ ہم کہتے ہیں نا، اصل مسئلہ اتنے سے بن گیا، یا رأس المسئلہ یا مخرج، تینوں یہ استعمال ہوتے ہیں۔ اصل مسئلہ ذوالارحام آ رہی ہے بیٹا آگے بحث آ رہی ہے، یہ ہم اسلامی قانون وراثت کے اعتبار سے پڑھ رہے ہیں۔ جی جی اچھا، میری سبقت لسانی سے میرا خیال سومر نکل گیا ہے نا منہ سے۔ جی ربع ہی ہے، کافر بیٹے کی موجودگی میں بیوی کو ربع ہی ملے گا۔ اصل مسئلہ
راس المسئلہ یا مخرج، تو اس کے لیے ہم نے پڑھا ہے کتاب اللہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے 6 حصے مقرر کیے ہیں، نصف، ربع، ثمن، ثلث، ثلثان اور سدس۔ تو ان کو 2 ٹیبلوں میں ہم نے منقسم کیا، تقسیم کر دیا، نصف، ربع، ثمن، ثلثان، ثلث اور سدس۔ اگر اصل مسئلہ کے اصول کوئی بھی مسئلہ مدرجہ ذیل 7 عددوں میں سے کسی ایک عدد پر مشتمل ہوگا، گروپ میں نوٹ سینڈ کریں، بہت فاسٹ بتا رہے ہیں، مطلب کیا مطلب؟ یہ ساری چیزیں پہلے ہیں نا میرے پاس، جی یہ ساری چیزیں ہیں نا۔ بس میں ایک کتاب میں سے کوئی چیز نہیں آ رہی ہے، اس کے حوالے سے کر رہا ہوں کہ کتاب کیسے پڑھنی ہے۔ اب یہ دیکھیں نا، ہم نے یہ جو اصول سارے یہ آ رہے ہیں، 7 انہوں نے عدد دیے ہیں، پھر اصول 5 قواعد ذکر کیے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کو بس میں بتا رہا ہوں کہ آپ کتاب کھول کر بیٹھیں تو یہ نہ ہو کہ آپ کو کتاب پڑھنا نہ آئے، کیونکہ پہلے جتنے ہم نے لیکچر لیے ہیں وہ بغیر کسی کتاب کے لیے، ٹھیک ہے؟ وہ جو ایک اپنے ذہن میں خاکہ تھا اس اعتبار سے آپ کو وراثت سمجھائیے۔ تو اب جو چیزیں آ رہی ہیں وہ، یعنی جیسے حجب کی بحث ہے، اس کو ہم نے لفظ حجب لے کر نہیں پڑھا، ٹھیک ہے؟ ہم نے اس کو مطلقاً پڑھ لیا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب تو صرف ایک کتاب پڑھنے کا اصول، اسلوب جو ہے وہ ہم سیکھ رہے ہیں۔ کوئی بھی مسئلہ مدرجہ ذیل 7 عددوں میں سے کسی ایک پر مشتمل ہوگا، 2 3 4 6 8 12 24۔ اصل مسئلہ بنانے کے قواعد: مذکورہ حصے والوں میں سے کوئی ایک فرد ہو تو اسی کے ہم نام عدد پر مسئلہ بنائیں گے، سوائے نصف کے، کیونکہ اس کا مسئلہ 2 پر بنتا ہے۔ تو یعنی یہ جو 1 کے نیچے 1/2، 1/4، 1/8، 2/3، 1/3، 1/6، تو یہ ایک ہی گروپ سے یا ایک ہی عدد آئے گا تو یہ نچلے والے عدد کے برابر اصل مسئلہ بن جائے گا، نصف کا 2 سے، ربع کا 4 سے، ثمن کا 8 سے۔ یہ گروپ میں انہوں نے بنا کر نصف کا مسئلہ 2 سے، ربع کا وضاحت کر دی ہے، ٹھیک ہے؟ جی اس کے بعد ہے، اگر ایک ہی گروپ سے تعلق رکھنے والے 2 یا 3 فرد جمع ہو جائیں تو سب سے بڑے عدد پر مسئلہ بنے گا، جس سے اس کا ہم نام کا حصہ اس سے دگنے کا حصہ، دگنے کے دگنے کا حصہ نکل سکے، ٹھیک ہے؟ جیسے نصف، ربع، ثمن، نصف، ربع، ثمن لینے والے جمع ہو جائیں تو مسئلہ سب سے بڑے عدد 8 پر بنائیں گے۔ تیسرا قاعدہ بنایا، اگر پہلے گروپ کا نصف دوسرے گروپ کے بعد یا کل سے مل جائے تو مسئلہ 6 پر۔ اس کا میں نے آپ کو طریقہ آسان سا بتا دیا، یہ 3 4 5 کا، کہ پہلے گروپ کا کوئی ایک عدد یا بڑا عدد جو ہے وہ شامل ہو جائے تو دوسرے گروپ کو ہم نے 3 تصور کر کے ضرب دے دینی ہے، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے بھی قاعدہ نمبر 3 کیا بنایا ہے، پہلے گروپ کا نصف دوسرے گروپ کے کسی حصے سے مل کر آ جائے تو 6 پر بنے گا، پہلے کا ربع دوسرے کے گروپ کے ساتھ مل کر آ جائے تو اصل مسئلہ 12 سے بنے گا، پہلے گروپ کا 8 دوسرے کے گروپ کے ساتھ مل کر آ جائے تو اصل مسئلہ 24 بنے گا۔ مسئلہ کی اقسام: جب ہم اصل مسئلہ بنا کر اصحاب الفروض کو ان کے حصص دیتے ہیں، اس میں عصبات آ جاتے ہیں تو باقی ماندہ سارا مال وہ لے جاتے ہیں، تو عمومی طور پر یہ مسئلہ عادلہ۔ جب مقررہ حصے اصل مسئلہ کے برابر ہو تو یہ مسئلہ عادلہ کہلاتا ہے، جیسے یہ مثال پر انہوں نے دیا ہے، اصل مسئلہ 6 سے اور 4 بیٹیوں کو ملا، ایک ماں کو، ایک باپ کو، تو یہ اصل مسئلہ 6 اور حصص بھی 6 ہو گئے۔ اصل مسئلہ اور حصص برابر آ جائیں تو یہ مسئلہ عادلہ ہوتا ہے۔ نمبر 2 پر عائلہ، زائدہ، مقررہ حصے اصل مسئلے سے بڑھ جائیں تو یہ مسئلہ عائلہ، زیادتی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے؟ تیسرا مسئلہ ہوتا ہے ردیہ، یعنی نقص آ گیا ہے، اصل مسئلہ بھی حصے جو ہیں وہ باقی بچے ہوئے ہیں۔
جب مقررہ حصے اصل مسئلہ سے کم رہ جائیں اور کوئی اسبات میں سے نہ ہو، کیونکہ اسبا ہوگا تو وہ سارے کا سارا سمیٹ لے گا، تو اسے مسئلہ ردیہ کہتے ہیں۔ اصل مسئلہ 6 اور ورثاء کا حصہ 4 ہے، ٹیبل میں انہوں نے دیا ہے۔ ملاحظہ یعنی چند ایک نوٹ، ورثاء کی مندرجہ ذیل 4 صورتیں ہیں۔ ورثاء اصحاب الفروض ہوں، اصحاب الفروض کے ساتھ اسبا بھی ہوں، صرف مرد اسبا ہوں، مرد اور خواتین دونوں طرح کے اسبا ہوں۔ پہلی اور دوسری قسم کے اصول مذکورہ بالا قواعد کے مطابق ہوں گے، دوسری اور چوتھی قسم میں افراد کی تعداد کے مطابق اصل مسئلہ بنایا جائے گا، یعنی اصحاب الفروض کے ساتھ اسبا ہے یا اصحاب الفروض ہیں، تو جو ہم نے پیچھے 5 پوائنٹ پڑھے ہیں یا جو ہم نے پڑھا ہے کہ گروپ اے ہو یا گروپ بی ہو، الگ الگ تو بڑے عدد سے اصل مسئلہ بنا لینا ہے، دونوں مکس آئے تو گروپ اے کو لے کر 2 کو، گروپ بی کو ہم نے 3 تصور کر کے آپس میں ضرب دے کر اصل مسئلہ بنا لینا ہے۔ اگر اسبا ہو تو پھر ان کے تعداد، ورثاء کی تعداد پر اصل مسئلہ بنتا ہے، یعنی اگر صرف مرد ہیں 2 4 5 6 مرد ہیں تو اصل مسئلہ 6 سے، اور اگر مرد بھی ہیں خواتین بھی ہیں، بیٹی ہے اور بیٹا ہے، تو اس وقت للذکر مثل حظ الانثیین کے تحت مردوں کو ڈبل شمار کر کے عورتوں کی تعداد لے کر دونوں کو جمع کریں گے اور اصل مسئلہ بن جائے گا۔ جیسے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں تو 2 بیٹوں کو 4 افراد ہم شامل کریں گے، 4 یہ اور 2 بیٹیاں ہیں 2 فرد یہ 6، تو 6 افراد کا اصل مسئلہ 6 ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ البتہ چوتھی قسم میں مرد 2 عورتوں کے برابر تصور کر کے اصل مسئلہ بنایا جائے گا، کیونکہ مرد کو 2 عورتوں کے برابر حصہ ملتا ہے۔ یہ تھی مسائل۔ اول اس کے لغوی معنی ہوتے ہیں زیادتی کرنا، بلند ہو جانا، تنگ کرنا۔ اصحاب الفروض کے حصوں کی تعداد اصل مسئلہ سے بڑھ جائے، اصل مسئلہ سے بڑھ جائے تو یہ اول کہلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے پڑھا ہے کہ جی اصل مسئلہ 2 3 4 6 8 12 24 سے بنتا ہے، لیکن اول صرف 6 12 24 پر، اور 6 کا اول 7 8 9 10 4 عدد پر، 12 کا اول 13 15 17 3 عدد پر، اور 24 کا اول صرف 1 عدد 27 پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ انہوں نے کافی مثالیں دی ہیں، اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ آپ کا کوئی سوال ہو تو وہ کر لیں۔ اس کے بعد ہے اعداد میں نسبت۔ جب کسی مسئلہ میں 1 سے زائد صاحب فرد آ جائیں تو نسبت اربعہ کی مدد سے تصحیح مسئلہ کا عدد نکالا جاتا ہے۔ نسبت اربعہ سے مراد جو عدد کے درمیان 4 نسبتیں ہوتی ہیں، نسبت تماثل، تداخل، توافق، تباین۔ نسبت تماثل دونوں عدد برابر ہیں، تداخل چھوٹے کو پہلے کو ڈبل کیا تو دوسرا عدد بن گیا، توافق تیسرے عدد نے آ کے دونوں کو تقسیم کر دیا، تباین تینوں میں سے کوئی حل بھی موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ 3 3 یہ تماثل ہے، 3 6 یہ تداخل ہے، 8 6 یہ توافق ہے، اور 7 9 یہ تباین ہے۔ کہتے ہیں اگر اصحاب الفروض کے حصص متماثل ہوں تو کسی ایک عدد کو اصل مسئلہ بنایا جائے گا۔ مثلا خاوند اور ایک بہن وارث ہوں تو دونوں کو نصف نصف ملے گا، اصل مسئلہ 2 پر بنے گا۔ اگر نسبت تداخل کی ہو تو بڑا عدد مسئلہ بنا لیا جائے گا۔ اچھا یہ تو آپ کے پڑھنے والی چیز، ٹھیک ہے جی، یہ تو سمجھ آ گیا تھا نا آپ کو اصل مسئلہ بنانا اور تصحیح۔ اب ہے تصحیح۔ لغوی اعتبار سے تصحیح کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو درست کرنا،
ایک مسئلہ حل کیا ہے 12 اور اول ہوا ہے 19 پر، 19 پر اول ہوا ہے تو وہ مسئلہ پھر آپ کا غلط ہے، ٹھیک ہے. 12 کا اول 13 15 17 تک جائے گا، 19 پر گیا ہے تو غلط کیا ہے، یا حصے غلط دیے ہیں، کسی کو زائد دے دیے ہیں، یا اصل مسئلہ غلط بنایا ہے، اس کو درست کریں. تصحیح کسے کہتے ہیں، اس کے اصول کی وضاحت کریں. تصحیح کا معنی درست ایسا عدد جس سے ہر وارث کا حصہ بغیر کسر کے نکل آئے. مسعود بھائی، بغیر کسر کے ہر ایک وارث کا حصہ مل جائے. اصول تصحیح، مسائل کی تصحیح کے ساتھ اصول کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ انہوں نے تفصیل کے ساتھ دیے ہیں. معنی مفہوم اس کا وہی نکلے گا جو ہم نے شروع میں کیا تھا کہ اگر نسبت تماثل اور تداخل ہے تو مزید تصحیح کرنے کی ضرورت نہیں ایک ہی جگہ پر، اگر ٹھیک ہے. اگر نسبت توافق ہے تو وفق کو لے کر اصل مسئلے سے ضرب دے دیں، اگر تباین ہے تو پورے کے پورے اصحاب الفروض کی تعداد کو اصل مسئلے سے ضرب دے دیں، اور جس عدد کے ساتھ ہم نے اصل مسئلہ کو ضرب دی ہے اسی عدد کے ساتھ ان کے حصص کو ضرب دیتے جائیں گے تو ہر ایک کا حصہ ہمیں مل جائے گا. اگر ایک سے زائد جگہ پر کسر واقع ہو تو اس وقت ہم ایل سی ایم لیتے ہیں، اور وراثت کی زبان میں اس کو کہا جاتا ہے عدد مثبت. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ عدد مثبت. سرگروپ میں نوٹ سینڈ، اچھا ٹھیک، جسے ہم ایل سی ایم کہتے ہیں وراثت کی زبان میں اس کو کہا جاتا ہے عدد مثبت. جی یہ صفحہ نمبر 61 پر جب کسی مسئلہ میں ایک سے زائد فریق کے حصوں میں کسر واقع ہو تو اس کے حل کے لیے عدد مثبت نکالنے کی ضرورت ہوگی. تو اب عدد مثبت کیا ہے؟ یعنی ایل سی ایم لینے کی ضرورت ہوگی، ٹھیک ہے. نہیں ایل سی ایم نہیں لیا تھا الگ میں اس کا، یعنی تعداد کو ادھر، وہ تو ردیہ میں دوسرا ٹیبل بنانا نا اصحاب الفروض کا. ایل سی ایم لیا تھا کہ یہ 3 کو 5 کیسے دینا ہے، 7 کو 8 کیسے دینے ہیں. اچھا جی، ان دونوں کا ایل سی ایم لیا اور پھر اصل مسئلے کے ساتھ ضرب دی، ٹھیک ہے. تو عدد ایل سی ایم کو وراثت کی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ عدد مثبت. ہمیشہ انسان اپنے انداز میں بات کو سمجھنے کی کوشش کرے تو بات سمجھ آتی ہے، ٹھیک ہے نا. ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ہمیشہ کتاب کی زبان میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جو جس کی وجہ سے پہلے وہ لفظ سمجھتے سمجھتے ہمارا ذہن بکھر جاتا ہے، ٹھیک ہے. اس لیے میں نے معذرت کے ساتھ آپ کو کتاب نہیں شروع کروائی تھی، ٹھیک ہے نا. تو میں نے اپنے سادہ انداز میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کی تاکہ جو ہے وہ آپ کو وراثت کے جو اصول ہیں وہ سمجھ آ جائیں، ٹھیک ہے. یہ بیٹا آپ کو کتاب پڑھانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ایسے چند الفاظ آ رہے ہیں، کوئی کہے جی عدد مثبت نکالنے کی ضرورت ہو، آپ کہ نہیں ایل سی ایم لینے کی، وہ کہ نہیں عدد مثبت. اچھا آپ کو وہ کتاب آپ کے آگے رکھ دے جی عدد مثبت نکالنا ہے، ٹھیک ہے. تو آپ کہیں نہیں قاری صاحب نے تو ایل سی ایم کا کہا تھا، تو یہ قاری صاحب تو کتاب کی موافقت ہی نہیں کر کے گئے، ٹھیک ہے نا. تو یعنی وراثت میں، ٹھیک ہے، یعنی وراثت کی زبان میں عدد مثبت، اور جو ہے ہماری زبان میں جو ہم نے وراثت پڑھی ہے سادہ الفاظ میں اس میں ایل سی ایم، ٹھیک ہے. تو اگر ایک سے زائد فریق اور ان کے حصص، ایک سے زائد فریق کی تعداد اور ان کے حصص میں کسر ہو تو اس کا ایل سی ایم لے لیں گے، ٹھیک ہے. وہ مسئلہ ردیہ ہو تو اس کے رد حل کرنا ہے، وہ مسئلہ عائلہ ہو تو اس کا اول حل کرنا ہے، عادلہ ہے تو مزید حل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میرا خیال کام یہاں تک ہی تھا، ٹھیک ہے، 75 تک. آگے ہمارا رد کا ہے. رد کے جو 4 قواعد ہیں، ٹھیک ہے. رد کے لغوی اور اصطلاحی معنی اور اقسام. کسی کا بیٹا کوئی سوال ہے تو وہ کر لے.
اب ہمارا رد اور تقسیم ترکہ، کل کیا دن ہے؟ ہفتہ، کل یہ کریں گے انشاءاللہ، اور اس کے بعد ہم حمل اور خنثی کی جو بحث ہے وہ پڑھ لیں گے۔ اسی میں ذوالارحام ہے۔ جی ذوالارحام ذوالارحام تو چھوٹی سی بحث ہے۔ ذوالارحام کا مطلب ہوتا ہے وہ رشتہ دار جو نا اصحاب الفروض ہیں۔ جی ذوالارحام سہام، حصے، سہام کہتے ہیں حصوں کو، ٹھیک ہے، جو یہ ہم کہتے ہیں نا بیوی کو 8 میں سے 8واں حصہ ایک، یہ ایک حصہ بیوی کا ہے، ٹھیک ہے۔ ان 8 حصوں میں اصل مسئلہ میں 8 جو ہے اس میں سے ایک حصہ بیوی کا ہے۔ 2 بیٹیاں ہیں، ان کا ثلثان، 24 میں ثلثان 16 حصے سہام، اور اصحاب الفروض یا اسبہ ورثاء کی تعداد۔ تو بعض ایسے رشتہ دار میت کے جو نہ تو اصحاب الفروض ہیں اور نہ ہی اسبہ ہیں، مثال کے طور پر ماموں ہے، خالہ ہے، پھپھی ہے، نواسی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ذوالارحام کی وراثت میں 2 موقف ہیں۔ کیا لکھا ہے؟ سہام کسے کہتے ہیں اور سہم کسے کہتے ہیں؟ سہام جمع ہے، سہم واحد ہے، حصہ، ٹھیک ہے۔ 2 سے زائد فریقوں کے ہوں گے تو سہام، ایک فریق کا ہوگا تو سہم، ٹھیک ہے۔ تو صحابہ کی ایک جماعت، ان کے نزدیک تو جو ذوالارحام ہے ان کی کوئی وراثت نہیں ہے، خالہ، ماموں، پھوپھی وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے، نواسی وغیرہ۔ اسی طرح ایک جماعت کے نزدیک وہ ورثاء بنیں گے، ٹھیک ہے۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، رشتہ دار جو ہیں یہ ایک دوسرے کے قریب ہیں، زیادہ حقدار ہیں۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا الخال وارث من لا وارث لہ، جس کا کوئی وارث نہیں اس کا خالو وارث ہے۔ تو آپ یہ سمجھیں اصحاب الفروض میں مسئلہ ردیہ جن پر ہوتا ہے وہ، اور اسبات جب آ جائیں اس وقت ذوالارحام وارث نہیں بنتے، اس وقت ذوالارحام وارث نہیں بنتے، ٹھیک ہے۔ تو جب نہ تو اسبہ ہوں اور نہ ہی اصحاب الفروض میں سے وہ رشتہ دار ہوں جن پر رد ہوتا ہے، مثال کے طور پہ خامد صرف بیوی چھوڑ کر چلا گیا ہے اور اس کا کوئی رشتہ دار ہی نہیں، خالو ہے یا پھپھی ہے، اس طرح کے اس نے رشتہ دار چھوڑے ہیں جو نہ اصحاب فروض ہیں نہ اسبہ ہیں، تو اس صورت میں بیوی کو بیوی کا حصہ دے کر باقی جو ہے وہ ان کی طرف لٹا دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ جس اعتبار سے جو وارث بنتا ہے، مثال کے طور پر جو نواسا یا مطلب ہے تو اس کو بیٹی والا حصہ دے دیا جائے، ٹھیک ہے۔ اس اعتبار سے جو ہے یہ ان کا اصل مسئلہ بنا لیا جائے گا، یعنی پوتے والا، نواسے کو پوتے والا جو ہے وہ حصہ دے، یعنی جو اس کے برابر صاحب فرض یا اسبہ ہو اس کو لے لیا جائے۔ من لا یرد ہے تو یہی کہہ رہا ہوں نا بیٹا، ان پر رد نہیں ہونا نا، بیوی پر، خامد اور بیوی پر رد نہیں ہوتا، تو جن پر رد ہوتا ہے وہ تو باقی مال سارا رد کی صورت میں لے جائیں گے، مال بچے گا تو ذوالارحام تک بات جائے گی نا۔ تو جب مال بچنا ہے نہیں، رد کا اصول لگ گیا، رد نے بھی کیا کرنا ہے، سارا مال سمیٹ لینا ہے، اور اسبہ نے بھی کیا کرنا ہے، سارا مال سمیٹ لینا ہے۔ تو جب سارا مال ہی اصحاب الفروض اور اسبہ سمیٹ گئے ہیں تو پیچھے مال نہیں بچا، ذوالارحام کو کیا ملے گا؟ تو بیوی اور خامد میں سے کوئی ایک چھوڑا ہو، اور پھر دیکھا جائے گا کہ اس کے دیگر اور ورثاء کون کون سے ہیں، ٹھیک ہے۔ جی کوئی اور سوال ہو تو کریں بیٹا۔ باقی ماندہ ماں، یہ کیا لکھا ہے؟
پھر مال آپ نے کہا کہ اس کو دے دیا جائے گا. بیوی کو دے کر میں نے کہا 7 نواسی چھوڑی ہے تو باقی پھر نواسی کو دے دیا جائے گا. ٹھیک ہے. جی آپ کا انشاءاللہ جو پیپر ہے میرا ذہن ہے کہ وہ آئندہ جو اتوار آ رہا ہے سنڈے اس میں رکھا جائے انشاءاللہ. اب جو اتوار آئے ایک تو یعنی یہ کیا ہے پرسوں نہیں اگلا اتوار، تاکہ جن احباب کا کوئی کام رہ گیا ہے وہ اپنا کام جو ہے وہ جزء السہم حصوں کے ٹکڑے یعنی حصے میں آیا ہے 3. ٹھیک ہے. ان کے ٹکڑے 3 ٹکڑے ہو جانے ہیں نا 3 وہ حصے. جی تو انشاءاللہ تاکہ کیا تاریخ بنے گی جی اگلے اتوار؟ اس اتوار کیا بن رہی ہے 9 8 اور 7 15 جنوری کو انشاءاللہ آپ کا ٹیسٹ ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. ٹیسٹ کا طریقہ کیا ہوگا؟ آپ کو چند ایک سوالات دے دیے جائیں گے، آپ نے وہ سوالات حل کر کے تو واپس سبمٹ کروا دینے ہیں. اگر تو سب کو گوگل میٹ پہ کرنے آتے ہیں حل تو وہ زیادہ بہتر ہے. جی گوگل فارم پر. ٹھیک ہے. گوگل فارم پر ہم ٹیسٹ ڈال دیں گے، آپ کو جو ہے لنک دے دیا جائے گا. ہر طالب علم اپنا اپنا ٹیسٹ جو ہے وہ اس پہ ریکارڈ کروائے. سبمٹ ہونے کے بعد اس کو اس کا رزلٹ جو ہے انشاءاللہ ختم ہوتے ہی یعنی جو بھی ہم رکھیں گے 1 گھنٹہ 2 گھنٹے وہ مل جائے گا. ٹھیک ہے. وہ مشکل ہے تو ایسے آپ کو ویسے دے دیا جائے گا جیسے میں پی ڈی ایف بھیجتا ہوں سوالات اس طرح پی ڈی ایف بھیج دیے جائیں گے. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ نے نوٹس کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کس طرح بنانے ہیں اپنے نوٹس. ہر لیکچر کے اوپر لیکچر اور اس لیکچر میں جس موضوع پر بحث ہوئی ہے ٹھیک ہے وہ موضوع آپ نے. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے انشاءاللہ جی. پی ڈی ایف کوشش کریں گے انشاءاللہ وہی بن جائے. ٹھیک ہے. ایک ہی نمبر پر 2 افراد پڑھ رہے ہیں جی. الگ نام لکھیں. جو ایک نمبر پر 2 افراد پڑھ رہے ہیں وہ اپنا الگ الگ نام لکھیں. ٹھیک ہے. تو اس یعنی جو آپ نے ٹیسٹ بنانا ہے ابھی جو آتے ہیں نا آپ کے چیک ہونے کے لیے اس میں کئی یہ مسائل ہوتے ہیں. مثال کے طور پر ایک بچے کا 5 پیج یا 10 پیج آتے ہیں تو اس میں سے ایک پیج سب سے پہلے ہوتا ہے دوسرا پیج سب سے آخر پہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر یہ پہلی بات ہے ترتیب کو مد نظر رکھیں. ترتیب نہ بھی مد نظر رہے تو اس پر آپ نے نمبرنگ کرنی ہے کہ یہ پیج 1 ہے یہ 2 ہے 3 4 ایسے نمبرنگ کر کے پھر اس کی تصویر لے کر بھیجنی ہے. ٹھیک ہے. تو یعنی آپ نے آئندہ جمعے کام سارا سبمٹ کروانا ہے نوٹس. اور نوٹس میں یہ بات ذہن میں رکھیں آپ پورا لیکچر لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. جو میں نے آپ کو سوالات دیے ہیں ان سوالات کو مد نظر رکھ کے آپ جواب یا دیگر کوئی پوائنٹ آپ کو سمجھ آتے ہیں کہ یہ چند چیزیں ساتھ میں ضروری ہیں ان کو آپ نوٹ کے طور پر لکھ کر ساتھ میں سبمٹ. یہ آپ یعنی آپ کو جس انداز میں سمجھ آئی ہے یہ نہیں کہ بس جس سوال کا جواب لکھ کے دے دیا ہوا ہے تو ٹھیک. ہاں یعنی وہ کہ یہ جیسے میں نے شروع میں آپ کو رد کے قواعد 4 لکھ کے دیے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ نے اول کی بحث جب لکھنی ہے تو اس کے شروع میں یہ پوائنٹ آپ نے لکھنے ہیں کہ اول کا یہ معنی ہے ایسے ہے اور پھر یہ مثالیں اول کی آپ نے نیچے حل کرنی ہے اس چیز میں جو آپ نوٹس تیار کر رہے ہیں تاکہ آپ کو پتہ ہو. ٹھیک ہے. تو اس انداز میں جمعے تک آپ نے نوٹس اپنے مکمل چیک کروانے ہیں. آپ کے پاس 8 دن ابھی موجود ہیں. ٹھیک ہے. اس پہ محنت کریں.
اچھے طریقے کے ساتھ ٹیسٹ کی تیاری بھی کریں، اور میں کوشش کروں گا آپ کی آسانی کے لیے انشاءاللہ کہ یہ ہمارے تقریباً بن رہے ہیں کتنے سوال بن رہے تھے؟ 4 لانگ 12 شارٹ، 16 سوالات ہیں. انشاءاللہ میں آپ کو 50 کے قریب سوالات بنا کر دے دوں گا، اس میں سے ہی 16 سوال آئیں گے. ٹھیک ہے، اس سے زیادہ آسانی تو نہیں میں کر سکتا. میں تو سوچ رہا ہوں میرے 20 نمبر ہی گیس پیپر ٹھیک ہے جی، پورا 50 سے 60 سوال بنا کر آپ کو دوں گا پوری وراثت کے انشاءاللہ. اس میں سے آپ کو 16 یعنی 20 سوال بھی میں بھیج دوں کہ 16 کر دیں، یا 16 ہی بھیج دوں کہ 16 کر دیں. ٹھیک ہے، بالکل چھوٹے چھوٹے 16 کویسچن حل کرنے کا مطلب یہ بہت بڑے بڑے نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا، ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ وہ 16 کے 16 میں آپ کو ایسے بھیج دوں کہ غلط ہے اس کو صحیح کر دیں یا اس کو غلط کر دیں. MCQs کی صورت. ٹھیک ہے نا، ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ جو یہ نہیں کہ یہ آپ کو کوئی میں آتا نہیں ہے اس لیے کر رہا ہوں. ٹھیک ہے نا، صرف مجھے الحمدللہ پتہ ہے. وہ سیانے لوگ دیہاتوں میں کہتے ہیں دیگ پوری نہیں کھائی دی، وہ تو جو دانا ہی چکھی تھا. تو میں اللہ کے فضل سے کہوں کہ ایک سوال ہی آپ حل کر دیں تو تب ہی مجھے پتا. اور الحمدللہ اس سے بغیر بھی آپ کے یہ جو رسپانس ہے اس سے مجھے سمجھ آ رہی ہے الحمدللہ آپ نے محنت کی ہے اور اللہ نے آپ کو اس کا صلہ ضرور دینا ہے. ٹھیک ہے کیونکہ ڈگری کے لیے پروسیس سے تو گزرنا پڑتا ہے جی. ٹھیک ہے، ایک اسائنمنٹ کافی ہے، بہتر ہے دونوں کریں. ٹھیک ہے، اگر 2 ہیں اکٹھے پڑھ رہے ہیں، دیکھیں اللہ نے ہر ایک کو عقل شعور دماغ الگ الگ دیا ہے. تو میں کوشش کیا کرتا ہوں کہ آپ کتاب کو اپنے لفظوں میں سمجھیں. ٹھیک ہے، ایک سمجھ میری ہے، ایک کسی دوسرے کی ہے. ٹھیک ہے، تو میں نے اپنے انداز میں لکھ لیا ہے. میں نے آپ کو ایک اشارہ بھی کیا تھا، آپ نے سوال کب سینڈ کرنے ہیں. میں انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں، کیا دن ہے آج، اتوار میں انشاءاللہ آپ کو سینڈ کر دوں. انشاءاللہ اتوار کو انشاءاللہ سینڈ کر دیں. ابھی 2 دن جی ٹھیک ہے، ٹیبل بھی انشاءاللہ سینڈ کر دیں. تو میں کیا کہہ رہا تھا، ہاں میں شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ علم چوری کرنے کے لیے مجھے چوری کرنا ضروری ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ میں نے اپنے انداز میں ہر علم کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، ہر فن کو اپنے انداز میں سمجھنے کی کوشش کی ہے. صرف سہارا کتابوں کے اوپر نہیں، کتاب کو پڑھا مکمل، اس میں سمجھا، ہر بحث کو پڑھا اور اس میں پھر اس بحث کو اچھے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کی ہے. اچھا نتیجہ کیا نکلتا ہے. اب یہ دیکھیں نا کہ اصل مسئلہ بنانے کے اتنے قواعد دے دیے ہیں، تصحیح کے اتنے قواعد دے دیے، ہم نے 3 باتوں میں اللہ کے فضل سے اس کو مکمل کر لیا اور چیز وہی حل ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا، اور خیر الکلامی ما دل و قل، بہترین گفتگو وہی ہوتی ہے جو لفظوں میں کم ہو لیکن دلالت میں پوری ہو. تو آپ کو جو اس میں سمجھ آئے اپنے لفظوں میں، کچھ لینتھی ہو کر سمجھ آئے یا کچھ کم ہی سمجھ، الفاظ میں کم ہی ہو سمجھ آ جائے، تو وہ فبیہا و نعمت کے تحت بہت ہی اچھا ہے. اس لیے کوشش کریں کہ اپنے اپنے نوٹس تیار کریں. باقی سختی نہیں میں کرتا اس مسئلہ میں، انشاءاللہ اس نے محنت کی ہے. ٹھیک ہے، اکٹھے بیٹھ کر حل کیا ہے. مقصد سند لینا نہیں، انسان خود سند ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، میری جو اسناد ہے نا، میں یعنی قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں مجھے نہیں پتا کہاں ہے. ایک میری سند وہ بھی میرے اساتذہ نے اب بھیجی ہے جو وفاق سلفیہ کی یعنی عالمیہ کی سند ہے، وہ ادھر کہیں میری پڑی ہوگی یا اس میرے دفتر میں. اس کے علاوہ میری کوئی سند نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ الحمدللہ یعنی اجازہ میرے پاس موجود ہے، 3 شیوخ سے میں نے اجازہ لیا ہوا ہے. لیکن مطلب کہ اور دیگر میں تقریباً میرے خیال میں ویسے اگر میں میری اسناد جو ہیں جو میں نے یہ کورس وغیرہ کیے اور معاملات کیے ہیں شاید 30 سے زائد ہیں. ٹھیک ہے، لیکن وہ کہاں ہیں، کس جگہ ہیں، اتنا لاپرواہ ہوں کہ نہیں، کیونکہ ہمیشہ انسان سند خود ہوتا ہے اور یہ ادارے کی طرف سے ایک اعزاز ہوتا ہے سند کے اس بچے کو نواز دی گئی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اعزاز لینے کے لیے اصل چیز یہ ہے، آپ کو سب سے بڑا اعزاز میری طرف سے یہی ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ فہم دیا اور سمجھ دے دی ہے. آپ انشاءاللہ اس کو آگے پڑھائیں، آپ خود اس علم کی سند بن کر لوگوں کے سامنے پیش ہو جائیں انشاءاللہ. اس کے بعد جو بھی ادارہ
چاہے آپ کے لیے انشاءاللہ بہترین انتظام بھی کرے گا، سارے معاملات ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، خیر و عافیت والا معاملہ کرے۔ جی کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ کر سکتا ہے۔ انشاءاللہ باقی جو ٹیبل وغیرہ ہیں وہ بھی آپ کو دے دیے جائیں گے انشاءاللہ جلد ہی، تو اس کے ساتھ یہ سوالات بھی دے دیے جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک اپنی ہینڈ رائٹنگ میں ہونا ضروری ہے؟ نہیں، اس میں بھی بعض جو ہے نا کیمرے بڑے کمزور ہیں، نیٹ سے آپ اگر تو نوٹ پیڈ پہ لکھ جو ہے نوٹ پیڈ پہ لکھ لیں، نوٹ پیڈ پہ نہیں تو عام لکھ کر جو کیا ہے کیم سکینر اس کو ڈاؤن لوڈ کریں، اس سے تصویریں بنائیں، وہ ذرا صاف لکھائی بالکل آ جاتی ہے، پڑھنے میں آسانی ہو۔ ٹھیک ہے بیٹا، میں پڑھوں گا، اس میں کوئی غلطی سمجھ آئے گی، آپ کی اصلاح ہو جائے گی تو اس میں انشاءاللہ آپ کا فائدہ ہے۔ ٹھیک ہے نا، کام بھی آپ نے کیا، محنت بھی کی، اور صرف وہ پڑھا نہ گیا یا اس کی مجھے سمجھ نہ آئی کہ الفاظ کیا ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ آپ کے پاس تو محفوظ ہے۔ کل آپ نے جب پڑھانے بیٹھنا ہے تو کوئی بھی چیز سمجھ نہیں آ رہی، تو آپ کو اپنا لکھا ہوا بھی سمجھ نہیں آ رہا تو مشکل ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے نا، تو الحمدللہ میرے پاس ابھی تک جو بخاری میں نے پڑھی ہے اپنے استاد محترم سے، ابھی تک اس کے نوٹس میرے پاس موجود ہیں، اور میں جب بھی وہ یعنی پڑھاتا ہوں، خصوصاً شروع پہلا پارہ جو ہے، تو میں اس نوٹ سے دیگر کتب سے مطالعہ کرتا ہوں، ساتھ وہ جو میں نے اپنے اساتذہ سے بیٹھ کر پڑھا ہے اس سے میں اب بھی مطالعہ کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے نا، صحیح بخاری میں نے 2014 میں پڑھی، تو آپ سے 9 سال ہیں، اور ابھی تک وہ میرے پاس اللہ کے فضل سے نوٹس کی صورت میں میرے اپنے ہاتھ کے لکھے ہوئے محفوظ ہیں۔ ٹھیک ہے، تو کوشش کریں ان چیزوں کو اپنے پاس محفوظ، قید العلم بالکتاب کے تحت، ٹھیک ہے، نوٹ پیڈ پہ لکھ لیں، یا جو ہے ان پیج موبائل میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس پہ لکھ لیں، یا کم از کم جو کیم سکینر ہے اس کے ساتھ سکین کر کے وہ اپنے پاس محفوظ رکھے، صاف ستھرا ہیڈنگ دے کر چیز لکھی ہو تاکہ کل بچوں کو پڑھانے میں آسانی ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، خیر و برکات کے ساتھ نوازیں، اللہ تعالی ہر قسم کے شر سے محفوظ فرمائے، اللہ خالق کائنات ہم سب سے راضی ہو جائے اور اپنی رحمت کا نزول فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔